بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 ادغام۔ یہ میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں شاطبیہ کی ترتیب سے پڑھا رہا ہوں، وہاں پر سورہ فاتحہ کے بعد ادغام کی اقسام ہے۔ کس کی اقسام ہے؟ ادغام کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کا لغوی معنی ہے ادخال الشیء فی الشیء، ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کو دوسرے چیز میں داخل کرنا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، ضم کر دینا، صحیح ہے نا؟ یہ تو ادغام کا لغوی معنی ہے۔ پھر ادغام کی دو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ادغام کبیر ہے، ایک ادغام صغیر ہے۔ ادغام کبیر کی تعریف الگ ہے، ادغام صغیر کی تعریف الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادغام کبیر کسے کہتے ہیں؟ ادغام کبیر کہتے ہیں کہ مدغم اور مدغم فی، یعنی جس حرف کا ادغام ہوگا اور جس حرف میں ادغام ہوگا دونوں متحرک ہو، دونوں کیا ہوں؟ متحرک ہو۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ہاں، جیسے الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، ان کے نزدیک۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں، اصل میں ادغام کبیر جو ہے وہ روایت حفص میں چند کلمات میں ہے۔ کتنے کلمات میں؟ یعنی 5 کلمات کے اندر ادغام کبیر ہوا ہے روایت حفص میں، صحیح ہے نا؟ ادغام کبیر اکثر زیادہ تر جو ہے وہ امام ابو عمر بصری اور خصوصاً سوسی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سوسی۔ وہاں سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ ہاں، روایت سوسی میں ادغام کبیر کثرت سے پائے جاتے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی میں نے روایت سوسی کے مطابق ہی آپ کو بتایا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ادغام کبیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ میم اس میم کے اس میم میں ادغام ہو رہا ہے نا، دونوں متحرک ہیں، دونوں کیا ہے؟ متحرک۔ ادغام صغیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس حرف کے ادغام دوسرے میں ہوتے ہیں نا، پہلا والا حرف ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، پہلا ساکن ہوگا، دوسرا۔ یہ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں ادغام کبیر کی اور ادغام صغیر کی۔ پہچان کیا ہے؟ ادغام کبیر یعنی مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک، اور ادغام صغیر مدغم ساکن ہوگا، مدغم فی متحرک ہوگا۔ جس حرف کا ادغام ہوگا وہ ساکن ہوگا، اور جس حرف میں ادغام ہوگا کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا۔ بات سمجھ آ رہے؟ اب اس کی تعریف سنو۔ ادغام کبیر کی تعریف کیا ہے؟ ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ ایک متحرک حرف کو، ادھر دیکھو، ایک متحرک حرف کو دوسرے متحرک حرف میں کس طرح کریں گے؟ ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، کیا کر کے؟ ساکن کر کے، دیکھو ہم نے ساکن کر دیا، دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کر دینا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ ہم نے اس میں شامل داخل کر دیا، یہ کیا پڑھا؟ الرحیم ملک یوم الدین۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دیکھو، یعنی یہ دونوں کیا تھے؟ متحرک تھے، یہ دونوں کیا تھے؟ متحرک تھے، صحیح ہے؟ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، کیا کر کے؟ ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اب اس کو پڑھیں گے، ایک مشدد حرف پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور ادغام صغیر کسے کہتے ہیں؟ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اس کے اندر چونکہ کام زیادہ تھا، یعنی پہلے متحرک کو ساکن کرنا تھا نا، اور اس میں تو پہلے سے ساکن ہے، اس لیے وہ کبیر تھا، اس میں کام زیادہ تھا۔ یہ صغیر ہے، اس میں کام کم ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو، میرے رب کا ہے نا، یہ میرے رب کا، سمجھ میں آ رہے؟ اس کو آپ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے نا، یہ را متحرک ہے نا۔ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے، دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ دیکھو یہ اب یہ ایک مشدد، میر ربی کا ایک مشدد حرف پڑھا جا رہا ہے نا، ہاں۔ اس کو صغیر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ پہلے سے ساکن ہے۔
اس کو کبیر سے کہتے کہ پہلے سے ساکن نہیں تھا بلکہ ہم نے ساکن کیا تو کبیر ہوا نا، بڑا کام ہوا اس میں، پہلے ساکن کیا پھر ادغام کیا، اور یہ پہلے سے ساکن ہے تو یہ کیا ہے صغیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے ادغام صغیر اور کبیر میں یہ فرق ہے۔ بات سمجھ میں؟ اچھا پھر اس کے بعد ادغام صغیر کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں، ادغام کبیر کے متعلق انشاءاللہ دوسرے سبق میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر تھوڑی تفصیل زیادہ ہے، صحیح ہے۔ ادغام صغیر جو ہے اس کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، متماثلین، متجانسین اور متقاربین۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ متماثلین کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مثلین بھی کہتے ہیں، متماثلین بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس حرف کا ادغام ہو رہا ہے نا دوسرے حرف میں، یعنی مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ صفات میں بھی ایک ہے اور مخارج میں بھی۔ جب صفات اور مخارج ایک ہوں گے تو حرف ہی ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو یہ دیکھو یہ بھی ذال ہے، یہ بھی ذال ہے، ہاں یہ بھی ذال ہے، یہ بھی ذال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو ذال کا ذال میں ادغام ہوا تو یہ دونوں کیا ہے؟ مثلین، دونوں مثل تھے نا، دونوں ایک ہی حرف۔ پہلا جو مدغم ہے وہ بھی ذال ہے، مدغم فی بھی ذال ہے۔ مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متماثلین یا مثلین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اس طرح پھر جو ہے نا متجانسین جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ان کے جنس ایک ہو۔ کیا ایک ہو؟ جنس۔ جنس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا مخرج ایک ہو، جہاں سے یہ نکلتے ہیں وہ جگہ ایک ہو، جنس ایک۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جنس کیا ہے؟ مخرج یعنی ایک ہو، جیسے تا اور طا کا مخرج ایک ہے نا، لیکن صفات میں مختلف ہے۔ کس میں مختلف ہے؟ تا اور طا صفات میں مختلف ہے اور مخرج کیا ہے؟ ایک ہے۔ دیکھو نا تا کا طا کا مخرج ایک ہے، وقال الطائفہ، یہ تا اور طا تو ان کا کیا ہے؟ جنس ایک ہے اور صفات کیا ہے؟ مختلف، یعنی مخرج ایک ہے اور صفات مختلف ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متماثلین، متجانسین۔ کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ نہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس طرح پھر متقاربین۔ متقاربین کیا ہے؟ یعنی اگر وہ متماثلین بھی نہ ہو، متجانسین بھی نہ ہو تو متقاربین ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ایک خلاصہ بتا دیا، لیکن اس کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ مخرج میں یا صفات میں قریب ہو، مخرج میں یا صفات میں کیا ہو؟ قریب ہو۔ نون اور را مخرج میں قریب ہے نا، نون اور را مخرج میں کیا ہے؟ قریب ہے نا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ یہاں پر جو مر ربکم ہے متقاربین ہے، یہ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ کس کے نزدیک ہے؟ امام خلیل اور امام سیبو ہے۔ امام خلیل اور امام سیبو ہے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک لام نون را کے مخارج الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں امام فرہ کے نزدیک لام نون اور را کا مخرج ایک ہے تو ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ متجانسین۔ بات سمجھ میں آ رہے نہیں؟ ان کے نزدیک متجانسین ہے، لیکن جو ہے نا کیا نام ہے اقوا اور اعلیٰ اور افضل قول یہ ہے کہ یہ متقاربین ہیں، ان کا مخرج کیا ہے؟ الگ ہے۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ 3 باتوں آپ کو سمجھ میں آئی؟ ادغام کی ابتداءً کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ صحیح ہے؟ پہلے میں نے ادغام کی تعریف آپ کو بتائی۔ ادغام کی لغوی تعریف کیا ہے؟ ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا۔ صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اور پھر ادغام کی 2 قسمیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ پھر ان کی تعریف میں نے آپ کو بتائی۔ ادغام کبیر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ صحیح ہے؟ اور آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ یہ میم متحرک تھا، یہ بھی متحرک تھا۔ اس متحرک پہلے والے کو ہم نے ساکن کیا، ساکن کرنے کے بعد دوسرے میم میں ہم نے کیا کیا؟ ادغام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس طرح ادغام صغیر۔ ادغام صغیر کی تعریف کیا ہے؟ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بات اس میں آ گئی، صحیح ہے نا؟ پھر ادغام صغیر کی میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی۔ ادغام صغیر متماثلین یا مثلین، ہاں دوسرا کیا ہے؟ متجانسین، تیسرا صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ متماثلین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مدغم اور مدغم فی مخارج اور صفات کے اعتبار سے ایک ہوں۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں ایک ہی حرف ہو، دونوں کیا ہو؟ جیسے اذهب، صحیح ہے؟ اسی طرح متجانسین یعنی مخرج کے اعتبار سے ایک ہو، صفات کے اعتبار سے مختلف ہو۔
ہاں تو یہ تا اور طا مخرج میں ایک ہے، صفات میں کیا ہے؟ مختلف ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرے نمبر پہ متقاربین، متقاربین کا مطلب کیا ہے؟ مخرج یا صفات کے اعتبار سے قریب قریب ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقاربین۔ یہ آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ اچھا، اس کے اندر ایک بات میں آپ کو جو ہے نا وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ ہجوں میں اس کا نام نہیں لیتے، من ربک میں یقول میں نون کا نام لیتے ہیں کہ اس میں غنہ ہو رہا ہے اس لیے ہم نون کا نام لے رہے ہیں، اور من ربک میں نون کا نام نہیں لیتے کہ یہاں پر نون بالکل جو ہے نا ادغام تام ہو جاتے، ادغام ناقص نہیں ہوتا اس میں۔ ہاں اچھا، ادغام تام اور ادغام ناقص کی بھی بات ہے کہ اس کے اندر ادغام تام ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہے، متماثلین کے اندر ہمیشہ ادغام تام ہوگا، اور متجانسین کے اندر چند کلمات میں ادغام ناقص ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام جو ہے نا کیا نام ہے؟ ادغام تام ہے۔ چند کلمات کون سے ہیں؟ جیسے احوطت، لئن بسطت، اس طرح کے کلمات، ان کے اندر ادغام ناقص ہوا ہے، باقی تمام کلمات میں ادغام تام ہے، صحیح، اور اس کے اندر تام بھی پائے جاتے اور ناقص بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر میں یقول یہ ادغام ناقص ہے، من ربک ادغام تام ہے، من ربک میں ادغام تام ہے، یعنی نون کے اندر صفت غنہ باقی نہیں رہا، اور میں یقول کے اندر ادغام ناقص ہے، اس کے اندر نون کے اندر جو صفت غنہ ہے وہ باقی ہے، اس لیے وہ ناقص ہے، صحیح ہے۔ تو لوگ اس کے ہجے کس طرح کرتے ہیں؟ میں یقول کے ہجے کرتے ہوئے وہ نون کا نام لیتے ہیں اور من ربک میں نون کا نام نہیں لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میرے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے؟ دونوں میں نون کا نام لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون جو ہے نا محل ادغام ہے، کیا ہے؟ اس نون کی وجہ سے ہی ادغام ہوا ہے نا، نون ہی نہیں ہوگا تو ادغام کہاں ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ من حرف جارہ ہے، من حرف جارہ ہے، اگر آپ اس میں نون کو ختم کر دیں تو من حرف جارہ تو نہیں رہا، من حرف جارہ نہیں رہا۔ تیسری بات، یہ جو با کے نیچے زیر ہے نا، یہ بھی من جارہ کی وجہ سے ہے نا، آپ نے من جارہ ختم کر دیا، صرف آپ نے میم چھوڑ دیا، تو میم چھوڑنے کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے؟ پھر اس میں کیا نام ہے؟ کسرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسرہ تو صرف میم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ من جارہ کی وجہ سے ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہجے کرتے وقت نون کا نام لیا جائے۔ باقی جو ہے نا کیا نام ہے؟ یہ کوئی ہجے جو ہے نا کوئی قرآن اور حدیث سے نہیں نکلا ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی جس طرح بھی کرے لیکن پڑھنا صحیح چاہیے، کلمات کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو ایک تحقیقی بات بتا دی کہ اگر آپ ہجے کریں گے تو نون کا نام لے تو بہتر ہے، صحیح ہے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔